إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. یہ عقیدہ عذاب القبر کے سلسلے کی دوسری قسط ہے. اس سیریز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے ایک انتہائی اہم اور بنیادی عقیدے یعنی عقیدہ عذاب القبر کو قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں سمجھ سکیں، تاکہ اس حوالے سے امت کے اندر جو وسیع پیمانے پر اختلاف پایا جاتا ہے اس کا سدباب ممکن ہو سکے اور ہم درست عقیدے کا تعین بھی کر سکیں. پچھلی قسط میں ہم نے قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ دیکھا تھا کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس کی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں آخری لمحہ آخرت کا پہلا لمحہ ہوتا ہے. یہی ہمیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سے معلوم ہوا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منظر بتاتے وقت کہے تھے. ہم نے قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بھی جانا تھا کہ عذاب القبر بھی انسان کی روح قبض کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہ عذاب القبر بھی عذاب الآخرہ ہی کا ایک حصہ ہے. اب دوسرا انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتے ہی انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. آج کی اس قسط میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. قرآن المجید سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر کیا گیا ہے جسے صاحب یاسین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ جب ایک قوم کی جانب اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے اور پھر تیسرے کے ذریعے انہیں تقویت بخشی گئی اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں اور ہمارا کام صرف اللہ رب العالمین کی کھلی دعوت تم تک پہنچا دینا ہے، مگر بدنصیب قوم نے ان کی بشریت کو بنیاد بنا کر انہیں جھٹلا دیا. بہرحال اسی اثنا میں یہ صاحب یاسین شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین آیات 20-25 کے اندر بتلایا ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. بہرحال اس کے بعد اس کا خطاب ہے اپنی قوم کے ساتھ. البتہ قوم جو گمراہی کی پستیوں کے اندر دھستی ہی جا رہی تھی، اس نے اس خیرخواہ کی نصیحت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اسے شہید کر دیا. اور ساتھ ہی کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی آیات نمبر 26 اور 27 میں بیان فرماتے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کس طرح میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور عزت داروں میں شامل کیا. یعنی مرنے کے فوراً بعد ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہاں جا کر اپنی قوم کے لیے بھی فکر مند ہے کہ کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے پروردگار نے میرا کیا انجام کیا ہے اور کس طرح میری پذیرائی کی گئی ہے. اب ہم صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیا ماجرا پیش آیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں افسوس میرے والد کو کتنی تکلیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ کہنے لگیں یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ، اے ابا جان آپ پروردگار کے بلاوے پر اس کے پاس چلے گئے. یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، اے ابا جان اب جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے. یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان
ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ اور جب تدفین ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے انس، تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپا دو؟ یہاں آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں کس قدر وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی یہ بات اتنی تازہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی تو جبریل علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ البتہ ان کا عقیدہ ان کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے فوراً ہی بعد جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کتاب الادب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے برابر تھے، غالباً پڑوسی ہوں گے۔ ان دونوں میں سے ایک تو گنہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جد و جہد میں لگا رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتا ہوا پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جا، تو گناہ گار نے کہا، مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ان دونوں کی روحیں قبض کی گئیں تو دونوں کی روحیں اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوئی۔ اللہ نے عابد سے فرمایا، کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے؟ اور گنہگار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت، اور دوسرے یعنی عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی عقیدہ موصول ہوا کہ سب سے پہلے تو روح قبض ہوتے ہی دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس بات سے تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دونوں سے مکالمہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جزا یا سزا کے لیے جنت اور جہنم میں داخلے کا حکم صادر فرمایا، اور یہ جزا اور سزا ہرگز دنیاوی گڑھے میں نہیں ہوئی۔ اسی طرح سورہ نوح آیت نمبر 25 قوم نوح کے بارے میں فرمایا گیا کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ یہاں اس آیت سے بھی یہی بات آشکار ہوئی کہ قوم نوح کو دنیا میں ڈبونے کا عذاب دیا گیا، لیکن یہاں ڈبو کر پھر فوراً ہی انہیں آگ یعنی جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ ان کے دنیاوی جسم تو یہیں موجود تھے، اور انہیں چار کاندھوں پر لے جا کر دنیاوی قبر میں دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ جن کے قبر میں دفنا کر واپس جانے کے بعد مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنیں اور پھر دنیاوی قبر میں فرشتے اس کو بٹھا کر سوالات کریں اور وہ پھر ان کے سوالات کے جواب دے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مرنے کے فوراً بعد ہی جہنم میں داخل کر دیے گئے، اور وہی ان کا عذاب القبر تھا۔ اسی طرح سورہ تحریم آیت نمبر 10 نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دیتا ہے کافروں کو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی گھر والیاں تھیں مگر انہوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو وہ ان کے کام نہ آئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ سو یہاں بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ دیگر تمام منکرین حق کی طرح نوح و لوط علیہ السلام کی ازواج بھی مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر دی گئیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاح
عمر بن لہی الخزائی کو عذاب القبر دیے جانے کی کیفیت بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو برباد کر رہا تھا۔ ورأیت عمرا یجر قصبہ وهو اول من صیب الصوائب، کہ اس میں نے عمر بن لہی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم رائج کی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الکسوف نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عمر بن مالک یجر قصبہ فی النار، اور میں نے دیکھا ابو ثمامہ کو کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب المساقات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عذبت امرأة فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار، ایک عورت جہنم میں داخل کر دی گئی اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کھانے کو کچھ دیتی تھی اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ کیڑے وغیرہ کھا لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ سامعین اکرام، قرآن و حدیث صحیحہ سے پیش کردہ ان دلائل و براہین سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد جزا و سزا کا مقام جنت و جہنم میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں اس بارے میں کافی دلائل موجود ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہر آنے والی قسط میں آپ کے سامنے ترتیب وار پیش کیے جاتے رہیں گے۔ المختصر یہ کہ قرآن و صحیح حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جزا و سزا کا مقام دراصل دنیاوی کڑے میں نہیں جو بہت ہی کم انسانوں کو نصیب ہوتا ہے، بلکہ جنت و جہنم میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ہم قرآن و احادیث صحیحہ میں مذکور دلائل کی روشنی میں اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ وفات کے بعد انسانی جسم کا کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔